اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اور جو اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں ان اسباب سے قطع نظر کر کے اللہ پر پورا بھروسہ کر کے یہ امید رکھنا کہ کام وہیں سے ہوتا ہے۔ قطع نظر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 10 آیتیں ایسی ہیں جس میں یہ ارشاد ملتا ہے فابتغوا من فضل اللہ، اور اس طرح کی آیتیں ہیں جس میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جو دنیا کے اسباب ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہم ان کو اختیار کریں۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت میں کہ یمن کے لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو زیادہ سفر نہیں رہتے تھے، وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو اسباب ہیں وہ اسباب اختیار کیے جائیں، اور اسی پر یہ آیت شریفہ اتری کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ حکم دیا گیا کہ زاد راہ لے لیا کرو، حج کے موقع پر زاد راہ لے لیا کرو، اور پھر فرمایا کہ خیر الزاد التقویٰ، کہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اسلوب اختیار فرمایا ہے، جو طریقہ ہے قرآن مجید کا، اس میں جو احکامات دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اور ضروریات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا کہ تقوی اختیار وہ ہوتا ہے، توکل اختیار کرو، یہ کہا گیا کہ زاد راہ لے لیا کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اصل جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، جو دنیا کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو دھیان ہونا چاہیے، اللہ کا جو ڈر ہونا چاہیے، اللہ پہ جو بھروسہ ہونا چاہیے، اصل وہ ہے۔ تو تقوی کی اصل یہ ہے کہ جو ضروریات دنیا کی ہیں وہ آدمی ضرور پوری کرے، اور اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیشہ اس کا دھیان رہنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بھروسہ اللہ پر ہو، اسباب اختیار کیے جائیں لیکن بھروسہ اللہ پر ہو، نگاہ اسباب پر نہ ہو بلکہ نگاہ مسبب الاسباب پر ہو۔ جیسے کہ بعض روایتوں میں اس طرح سے آتا ہے کہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑا باندھو پھر توکل کرو، یہ نہیں کہ تم گھوڑا چھوڑ دو اور اللہ پہ بھروسہ کرو کہ گھوڑا تو ہمیں مل ہی جائے۔ جیسے گاڑیاں لوگ کھڑی کریں اس میں لاک نہ کریں گاڑیوں کو، یہ سوچو کہ توکل کی بات ہے، ہماری گاڑی کون لے جائے گا، ہمیں اللہ پہ بھروسہ، یہ توکل نہیں ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر ہم پورا بھروسہ رکھیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور ہمارا رزق ہم تک پہنچ جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، ہمیں کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناواقف ہیں، جو اس علم، جو دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اس سے واقفیت نہیں رکھتے، اگر وہ جانتے تو ایسی غلطی نہ کرتے۔ تو یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اسباب اختیار کیے جائیں، لیکن یہ بھی حکم دیا گیا کہ اسباب کو سب کچھ نہ سمجھا جائے۔ جو دنیا میں اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، اللہ نے اس میں خواص رکھے ہیں، وہ خواص اللہ نے رکھے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، کھانا پکتا ہے اس میں، اور پانی سے پیاس بجھتی ہے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں میں خاصیتیں رکھی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری خاصیتیں اللہ کی رکھی ہوئی ہیں، وہ جب چاہے سلب کر لے، اور اگر وہ سلب نہیں کرتا تو یہ اس کے اثرات ہیں باقی رہتے ہیں، جو تاثیر ہے اس کے خواص ہیں وہ خواص باقی رہتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو سلب کر لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ عرض کیا گیا تھا، آگ میں ڈالا گیا، آگ میں نہیں جلایا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ نے تاثیر رکھی، تاثیر اللہ نے سلب کر لی۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو اسباب دنیا میں پیدا کیے ہیں وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان سے کام ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے وہ تاثیر سلب کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں عام طور پر غلطی ہوتی ہے، اور یہ انتہا پسندی کی شکلیں دونوں طرف پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہی سب کچھ ہیں، اسباب ہی سے ہوتا ہے، گویا کہ ان کی نظر اللہ پر نہیں ہوتی بلکہ سارا ان کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے۔ یہ غیر شرعی بات ہے۔ ہم اسباب اختیار کریں اس کے مکلف ہیں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اور بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو اللہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہ بھی غیر شرعی بات ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اور یہ توکل جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے درجات ہیں۔
اس میں تفاوت ہے، ایسا نہیں کہ توکل ایک خاص صفت ہے، یقیناً ایک خاص صفت ہے، لیکن توکل کے درجات ہیں۔ جو اشخاص ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایمانی کیفیات ہوتی ہیں اور ان پر جو اللہ کی ذات پر ان کو جو بھروسہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو توکل کی بہت سی شکلیں ہیں، اس کے درجات ہیں۔ آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر چندہ کیا تو حضرت ابوبکر پورا کا پورا گھر کا سامان لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں، گویا کہ جو کچھ تھا میں سب خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا سب قبول فرمایا، لیکن اس کے برخلاف آپ دیکھیے اور کئی واقعات ہیں، کم از کم 2 صحابی ایسے ہیں جن کے واقعات ملتے ہیں اس میں حدیث میں کہ ان کو خوشی نصیب ہوئی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو۔ انہوں نے کہا آدھا، آپ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا 1/3، آپ نے فرمایا کہ ہاں 1/3 بہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پورا قبول نہیں کیا، آدھا بھی قبول نہیں کیا، بلکہ 1/3 قبول فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے کر آئے تھے، ان سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میاں آدھا بھی زیادہ ہے 1/3 دے دو، ان کا مقام بلند تھا۔ حضرت ابوبکر سے مقام ان کا کم تھا، لیکن اور صحابہ سے ان کا مقام بلند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ان کا قبول کر لیا۔ لیکن دوسرے صحابی نے جب آدھا کہا تو فرمایا نہیں، آدھا بھی زیادہ ہے، 1/3 قبول فرمایا۔ تو یہ جو اندر کی کیفیات اور اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے توکل کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے لیے وہ توکل ٹھیک تھا کہ انہوں نے سب کا سب اللہ کے راستے میں دے دیا، لیکن عام آدمی کے لیے یہ توکل شاید اس کے بس سے باہر ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دینے کے بعد خیال پیدا ہو کہ ارے یہ تو غلطی ہو گئی اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ روک لیتے تو ہمارا کام ہو جاتا، تو یہ زیادہ بری بات ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو ضرورت ہے اس ضرورت کو سامنے رکھیں، اس کے پیش نظر جتنا اس کو رکھنا ہے رکھ لے، اور پھر اس کے علاوہ اس سے جو بڑھ کر ہے وہ دے دے۔ تو یہ توکل کی جو وہ ہے اصل مطلوب جو توکل ہے، وہ توکل یہ ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کی ذات پر یقین کرے، اسباب اختیار کرے، لیکن اسباب کو سب کچھ نہ سمجھے۔ اور یہ اس کے تاریخ میں اس کی بہت مثالیں ہیں، جن لوگوں نے بھی ان کو اللہ نے وہ ایمان عطا فرمایا، انہوں نے اعلیٰ درجے کا توکل اختیار کیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، صحابہ کے جانے کتنے واقعات ہیں، اولیاء کرام کے واقعات ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہیں تکیے کے رہنے والے تھے۔ حضرت شاہ عالم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تکیہ آباد کیا، ان کے پوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو مقام دیا اور اللہ نے ان سے جو کام لیا وہ دنیا جانتی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ زمانہ تھا جب حج کے راستے مسدود تھے، اور علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ چونکہ راستے پر خطر ہیں اور اس میں ڈر ہے کہ اگر آدمی اس میں حج کے لیے جائے گا تو اس میں دشواری ہوگی، جان کا خطرہ ہے، تو اب حج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں اور حج معاف ہے۔ تو یہ فرضیت لوگوں نے ثابت کر دی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اعلان کیا اور فرمایا میرا حج کا ارادہ ہوئے، سامنے ندی ہے، ندی پار کر کے انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا کیا رہا ہوگا، اس کے بارے میں کہا وہ 1-2 روپے ہمارے پاس ہے۔ حضرت نے کہا کہ اس کی بھی کیا ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، ہم آگے چلیں گے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، اللہ ہماری کفالت کرے گا، تکفل کرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورا قافلہ لے کر گئے، کئی سو کا قافلہ، اور تشریف لے گئے، حج کیا، واپس آئے۔ پورا راستہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے لیے بنا دیا کہ وہ کہ ابر رحمت تھا، جیسے اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا تھا، اور خود محنت کرتے تھے، اور لوگوں کی ایسی توجہ تھی، اللہ نے ان کو جو تاثیر عطا فرمائی تھی کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، ان سے ملتا تھا، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ ان کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کی بھی کفالت فرمائی، اور پورا سفر اس طرح توکل کے ساتھ انہوں نے کیا کہ جو انہی کی شایان نشان تھا۔ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ آج کوئی ایئرپورٹ پہنچ جائے کہ ہم تو نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ اسباب ہیں، تو ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا گیا، نہ ہمارے لیے مناسب ہے یہ کہ ہم جو اس وقت دنیا کے اسباب ہیں ان کو بالکل چھوڑ دیں، ہم اسباب اختیار کریں، لیکن یہ سمجھ کر کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو
فکر اس کی ہر وقت ہوتی ہے ان کو کہ کل کیا ہوگا اور آگے حالات ہیں، ان حالات میں ہمارا گزارا کیسے ہوگا اور گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو توکل کا جو مزاج ہے اس سے زیادہ کوئی جوڑ نہیں ہے ان کا۔ ہمیں مکلف کیا گیا کہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر حالات میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری کفالت کرنے والا، جب چاہے گا انتظام کر دے گا۔ ہم نے اپنے لیے انتظام کر لیا جو ہمارے بس میں تھا، اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پریشان ہونا قبل از وقت اور اس کے لیے پھر دشواری پہ اپنے آپ کو ڈالنا، اپنے آپ کو حیران کرنا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ توکل سے ہٹی ہوئی بات۔ جتنا آدمی کر سکے کر لے، پھر اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہوگا ہم اس پہ راضی ہیں۔ اور یقیناً اللہ کا وعدہ ہے ہر ایک کو رزق پہنچانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ واقعات ہیں، رزق تو اللہ علیہ کو پہنچاتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ یہ سناتے تھے کہ شیخ صادق مجددی، جو یہ شیخ صفت اللہ مجددی جو افغانستان کے صدر بھی رہے ہیں، ان کے دادا تھے اور وہ تھے سفیر تھے۔ اس وقت فلسطین میں مقیم تھے، حضرت وہاں تشریف لے گئے تھے اور ایک مرتبہ حضرت مولانا نے وہاں عید بھی کی اور رمضان کے ایک بڑا حصہ کیا، تو انہی کے حجرے میں ان کی قیام گاہ پر حضرت کا بھی قیام تھا ان کی دعوت پر۔ تو فرماتے تھے کہ انہوں نے ایک عجیب قصہ ہمیں سنایا۔ وہ کہنے لگے جب میں سفیر تھا تو مجھے یہ حکم آیا کہ مجھے وہاں جانا ہے، ماسکو جانا ہے، اور کوئی ایسا پیغام ہے جو ٹیلی فون سے یا اس وقت جو بھی سہولتیں تھیں ان ذرائع سے نہیں بھیجا جا سکتا، پیغام لے کے جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں کہا کہ ہم ماسکو جا رہے ہیں، وہ کمیونسٹ ملک ہے، وہاں نہ جانے کیا حلال ہو کیا حرام کچھ پتہ چلتا نہیں۔ تو اپنے گھر میں انہوں نے کہا کہ اتنا انتظام کر دو کہ ہمارا جتنے دن وہاں قیام ہو ہم یہ کھانا کھا سکیں، ایسا جو خراب نہ ہو، تاکہ ہمیں وہاں کچھ کھانے کی ضرورت نہ پڑے، کچھ پتہ نہیں ملے حلال یا نہ ملے۔ تو ان کے گھر والوں نے ایک بڑا ٹفن تیار کر دیا، اور یہ فلائٹ جو جاتی تھی، یہ فلائٹ تاشقند ہو کر جاتی تھی ماسکو۔ تو جب تاشقند وہ پہنچے ایئرپورٹ پر تو انہوں نے دیکھا ایئرپورٹ کے باہر ہی، وہ زمانہ نہیں تھا کہ اب تو بڑی پابندیاں ہیں، ایئرپورٹ بہت گھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی آگے پیچھے آ جا نہیں سکتا۔ وہ زمانہ تھا، ہمیں بھی یاد ہے اپنے بچپن میں حضرت مولانا کو ہم لوگ لینے جاتے تھے تو ایئرپورٹ کے باہر تک چلے جاتے تھے، رن وے میں ہم لوگ داخل ہو جاتے تھے، سب کوئی پابندیاں نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا شیخ صادق مجددی نے کہ ایئرپورٹ کے کنارے ایک جگہ پر ایک کوئی خاتون ہے برقع پوش، وہ ایک مری ہوئی چڑیا ادھیڑ رہی، اور یہ لگا کہ جیسے وہ ادھیڑ کر اس کو بھون کر کھانا چاہتی ہے، کیا بات۔ ان کو خیال آیا کہ یہ تو مری ہوئی چڑیا ہے، یہ مسلمان خاتون ہے، مسئلہ نہیں جانتی، کیا بات۔ یہ اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بی بی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میرے لیے جائز۔ ان کے سمجھ میں آیا کہ اتنی بھوکی ہے، فاقے سے ہے، کہ اب اس کے لیے گویا کہ حرام و مردار بھی جائز۔ تو ان کو خیال آیا کہ ہم تو محض احتیاط میں اتنا بڑا حصہ لے جا رہے ہیں، اور یہ بیچاری اتنی فاقہ زدہ ہے، ایسی محتاج ہے کہ حرام کھانے کے لیے گویا کہ وہ اپنے آپ کو مستحق پا رہی ہے، اور یہ چڑیا ادھیڑ رہی ہے تاکہ وہ کھا لے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی وہاں انتظام ہو جائے گا، یہ پورا ناشتگان مجھ کو دے۔ بس اللہ نے ان کو دل میں بات ڈالی، اور انہوں نے سوچا کہ تاشقند و سمرقند و بخارا یہ وہ علاقے ہیں جہاں بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام اور بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے مشائخ، جانے کسی اولاد میں یہ ہو پورا ناشتہ۔ جب وہ ایئرپورٹ پہ آ گھنٹی بجی فون کی اور ان کو کہا کہ مسٹر صادق مجددی اب آپ کو جانے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، وہیں سے واپس آ جائیے، جو پیغام تھا ان کی صورت سے پہنچ گیا، اب آپ کو وہاں جانے کی ضرورت ہے۔ تو کہنے لگے میں نے سوچا اللہ نے گویا کہ اس خاتون کے لیے ہمیں بھیجا وہاں سے افغانستان سے، ہم تاشقند آئے اور ہم نے پورا ناشتگان اس کو دے دیا، اور ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں، وہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً رزق پہنچاتا ہے، اور ایسے ایسے ذرائع سے پہنچاتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے، اور اس کا مختلف آیتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور حدیثوں میں بھی اس کا مختلف جگہوں پر تذکرہ ملتا ہے پرندوں کے بارے میں کہ تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ جب وہ صبح نکلتے ہیں تو بالکل خالی، شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ تو یہ جو مثال دی گئی ہے اس میں بالکل دونوں باتوں کی طرف اشارہ،
ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ ہمیں رزق پہنچائے گا، اللہ ہماری ضرورت پوری کرے گا، لیکن دوسری طرف یہ اشارہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کا قصہ کہیں پڑھا ہم نے کہ انہوں نے دیکھا کہ منہ میں دانہ دے رہی ہے، وہ بیچاری معذور ہے، اور ایک چڑیا اس کے لیے دانہ لاتی ہے، اس کے منہ میں ڈالتی، تو ان کو خیال ہوا کہ جب ایک معذور چڑیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح رزق پہنچاتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، ہم بھی کہیں جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں، رزق تو اللہ کی طرف سے پہنچ ہی جائے گا۔ یہ سوچ کے وہ چلے، ایک دوسرے بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان سے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اب جا کر کہیں پر پڑ جائیں، اللہ اللہ کریں، رزق تو اللہ پہنچا ہی دیتا ہے، اور وہ قصہ انہوں نے سنایا۔ تو انہوں نے بڑی حکمت کی بات کہی، کیا میاں تمہیں معذور چڑیا بننا پسند ہے یا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم دوسرے کی خدمت کرو؟ کہا آپ نے بات کہی، بات صحیح ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ تو یہ جو بات یہاں توکل کے بارے میں کہی جا رہی ہے، اس میں توازن قائم رکھنا یہ ضروری ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اور یہ سمجھنا کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا، لیکن یہ سمجھنا کہ ہم کو اللہ نے اس کا مکلف کیا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں وہ ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، تو اسباب اختیار کرنا ہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہی اصل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے، کمانے کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، بعض مزدور پیشہ ہوتے ہیں تو کما کے لاتے ہیں اور رات میں دن میں جو کچھ کما لیا وہ کھا لیتے ہیں، بعض ہوتے ہیں ہفتے میں ان کو ملتا ہے، بعض ہوتے ہیں جن کو مہینے میں ملتا ہے، بعض ہوتے ہیں جن کو سال میں ملتا ہے۔ ہمارے بہت سے بڑوں نے، علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ توکل میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیں جو مل گیا، ہم نے اسباب اختیار کر لیے، ہمیں مل گیا، جو چیز ملی ہے کے لیے وہ کافی، اب ہمیں اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ آگے کہیں ضرورت نہ پڑ جائے، اس کے لیے بہت سے لوگ بچا کے رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے تو کہیں پھر دشواری نہ پیش آئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں بھی ہوتی تو پیش آ جاتی، بیماری نہیں بھی ہونی ہوتی تو بیماری پیدا ہو جاتی۔ تو بہتر شکل اس میں زیادہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے، جس وقت کے لیے دیا ہے اس وقت میں اس کو خرچ کر، زیادہ چکر میں نہ پڑے۔ مہینے کی تنخواہ مل گئی، مہینے ختم ہو گئی، پھر انشاءاللہ ملے گی، اللہ تعالیٰ پھر۔ اب جو لوگ سال کی آمدنی جن کی ہوتی ہے انہوں نے سال بھر کے لیے رکھ لیا، سال بھر کام ان کا پورا ہوا، اب پھر اگلے سال باغ بکے گی، یہ جو ہماری آمدنی کا ذریعہ ہے، پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا۔ تو یہ بعض حضرات اس میں بڑے کیا بڑی ہے، اس کی اہمیت ہے اور اس کا اہتمام بھی ہے۔ حضرت عبدالحی حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے یہ معلوم صاحب کے والد، ان کے بارے میں خود حضرت صاحب نے بارہا سنا، ان کا ایک معمول تھا، چونکہ حکیم تھے وہ اور روزانہ مطلب میں بیٹھتے تھے، فیس وغیرہ ملتی تھی، تو شام تک یہ معمول تھا کہ جو کچھ بھی دن بھر کی آمدنی ہے سونے سے پہلے ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، ان کو کوئی ضرورت تھی تو انہوں نے کہا بھائی فلاں کام اگر ہو سکے تو کر دو۔ کام ہوا تو انہوں نے پوچھا پیسے کہاں سے آئے؟ پیسے تو ہم سوتے سوتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا 1 روپے رہ گئے تھے، کبھی 1 روپے کیوں روک کے رکھے گئے؟ اور جب ان کا انتقال ہوا، حالانکہ وہ بڑے حکیم تھے اور زمانے میں نوابوں کے یہاں جاتے تھے، راجاؤں کے یہاں، تو بڑی فیس تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود جب انتقال ہوا تو صرف 1 کے بچے، باقی 1 پیسے کے پاس باقی نہیں۔ تو یہ بھی توکل کی شکل ہے کہ آدمی یقیناً اسباب اختیار کرے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ آج تو ہمیں یہ ہو گیا ہمارا کام، لیکن آگے کیا ہوگا؟ جو مزاج ہو، جن لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ پریشانی میں پڑے رہتے ہیں، ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں اب کیا ہوگا، اور جن لوگوں کا مزاج یہ نہیں ہوتا سوچتے ہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرتا ہے، آج کیا کل اللہ کے بھروسے پر ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا، اور ہمارا نظام ہے جو روز کمانے والے ہیں، ہم جائیں گے کمائیں گے، اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا، جن کی مہینے کی تنخواہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کرے گا۔ تو یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اسباب ہمیں اختیار کرنا ہے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، ورنہ تو یہ کہ آدمی سب کچھ کماتا ہے، سارے اسباب اختیار کر لیتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں، کوئی آفت آتی ہے، کوئی ایسی مصیبت آتی ہے کہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اسباب پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، لیکن اسباب اختیار کیے جائیں۔ یہ ہے توازن کا اسلامی مزاج، توازن کے ساتھ اس میں پورا اعتدال ہے، اور ہمیں اسی کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم
یا اسباب کو اختیار کریں لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں۔ یہ اگر انشاءاللہ اپنی زندگی ہم اس طرح بنائیں گے، ہمیں خود بھی بڑا سکون ملے گا، بڑی راحت حاصل ہوگی۔ ورنہ آدمی ادھیڑ بن میں رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا اور اب آگے جو وقت آنے والا ہے اس میں ہمارے لیے کیا انتظام ہوگا۔ لیکن جب اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر آدمی مطمئن زندگی گزارے گا، سکون کی زندگی گزارے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی اس کو حاصل ہوگی، اور یہ چیز اس کے لیے انشاءاللہ خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔